اس نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں مغلوب ہوں، ہارا ہوا ہوں، میری طرف سے تو ہی بدلہ لے لے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے۔ قرآن کہتا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، الیاذ باللہ، اور اسے جھڑکا اور اسے برا بھلا کہا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، ہارا ہوا ہوں، تو ہی میری طرف سے بدلہ لے لے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے 3 منٹ کے اندر قرآن مجید کے ایک حصے کو سمجھنے کا۔ اگر آپ تفسیر قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ قرآن مجید کی تفسیر بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے اور ہار گئے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد، تو وہ اپنے رب سے کہنے لگے، یا اللہ میں ان کو ہدایت پر نہیں لا سکا، انہوں نے جی بھر کے مجھ پر ظلم کیا اور میں ان سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ان لوگوں کی بد دعا سے ڈریں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا رب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ مزدور جس کی آپ نے مزدوری مار لی، وہ کمزور بیوی جس کی آپ نے تذلیل کی، اور وہ بھائی جس کا آپ نے حصہ ہڑپ کر لیا، اور وہ پڑوسی جس کی زمین پر آپ نے زبردستی قبضہ کیا، اور وہ پڑوسی جس کی عزت پر آپ نے گندی نظر رکھی، اور وہ کنواری محسنہ اور ناسمجھ لڑکی جس کو آپ نے شادی کے خواب دکھا کے اس کی عزت لوٹ لی۔ ان کے بارے میں یقین رکھیں کہ ممکن ہے کہ آپ رات کو سکون کی نیند سو رہے ہوں اور وہ اٹھ کر وضو کرے اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح دعا کرے اور کہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب اس مظلوم کی پکار سن لے اور اپنے فرشتوں کو حکم دے دے کہ اس بندے کی مدد کرو، تو فرشتے جب اس بندے کی مدد کریں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کی اس آیت سے عبرت پکڑو، اللہ کی اس آیت سے ڈرتے رہو کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کی مدد رب کرنے لگے تو رب کی مدد آپ کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ جعفر برمکی نے قید خانے میں اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان ہم تو حکم چلانے والے اور مال و دولت کے مالک تھے، عہدہ تھا، دولت تھی، اختیار تھا، پھر ہم اس برے حال تک کیسے پہنچ گئے؟ تو والد نے جواب دیا، بیٹا یہ کسی مظلوم کی بد دعا ہے جس سے ہم بے خبر رہے، لیکن اللہ اس مظلوم کی پکار سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ مظلوم کی بد دعا مال و دولت سے اور عہدوں سے ہمیں یہاں قید خانے میں لے آئی ہے۔ یاد رکھو کہ آپ بے خبر ہو سکتے ہو، کیونکہ طاقت انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کہاں کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نکل گئے، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کہاں کسی کی دل آزاری کر دی، لیکن آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، آپ کا رب سب خبر رکھتا ہے، اور آپ کا رب مظلوم کے بد دعا کرنے پر دنیا میں سارے حساب برابر کر دیتا ہے۔